اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ گزشتہ آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، ان کی پیدائش کا اور ان کی والدہ کا، ان کے لیے منت ماننے کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا کرنا اپنے لیے اولاد کا، اور پھر ان کو ایک لڑکے یحییٰ کی خوشخبری کا ملنا، اس کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت مریم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس میں ان کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ جس وقت کہا فرشتے نے، اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ حضرت مریم کو 2 دفعہ اللہ نے چنا۔ ایک دفعہ جب بچپن میں تھی، اللہ نے اس وقت ان کو چنا، یعنی ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا، اور وہاں ان کی بہت ہی عمدہ پرورش ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہیں۔ یہ بچپن کا اصطفاء ہے۔ وطہرکی، اور تجھ کو پاک کیا اخلاقی گندگیوں سے، ظاہری گندگیوں سے اور عقائد کی گندگیوں سے اللہ نے ان کو پاک کیا۔ واصطفاکی، اور یہ دوسرا اصطفاء ہوا، منتخب کرنا اور چننا، جب وہ بڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت اللہ نے ان کو اس زمانے کی تمام عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی۔ آپ حضرت السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے کاملین گزرے ہیں، مگر عورتوں کے اندر 4 عورتوں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ ایک حضرت مریم بنت عمران، ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، اور ایک آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور چوتھی خاتون جو فرعون کی اہلیہ تھیں، آسیہ امرائے فرعون، ان کا آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ کامل ہوئی ہیں عورتوں میں۔ مردوں میں تو بہت سے کاملین گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں یہ 4 عورتوں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ تو حضرت مریم کو جو اللہ نے چنا عورتوں پر، وہ اس زمانے کی جتنی عورتیں تھیں ان سب پر اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو۔ قرآن کریم میں جہاں بھی قنوت کا لفظ آیا ہے وہ اللہ کی اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اقنتی یہ قنوت ہی سے ہے کہ اے مریم تم اپنے پروردگار کی فرمانبردار رہو، واسجدی، اور سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سجدے اور رکوع کی ترتیب میں فرق ہو گیا کہ سجدے کو پہلے ذکر کیا، رکوع کو بعد میں ذکر کیا۔ حالانکہ نماز میں رکوع پہلے ہوتا ہے اور سجدہ بعد میں ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں جب 2 چیزوں کو واو کے ساتھ اکٹھا کر کے ذکر کیا جائے تو اس میں ترتیب مقصود نہیں ہوتی، تو یہاں بھی ترتیب مقصود نہیں ہے، مطلق سجدے اور نماز اور رکوع کے پڑھنے کا حکم مقصود ہے۔ اور ورکعی مع الراکعین یہ نہیں کہا واسجدی مع الساجدین، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یہ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کی حکمت مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ عام طور پہ انسان سجدہ تو ٹھیک کرتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ لیتا ہے، لیکن رکوع کرنے میں لوگوں سے کچھ سستی غفلت ہوتی ہے کہ پوری طرح جھک کر رکوع نہیں کرتے کہ سر کمر اور پیٹھ سب برابر ہو جائے، بلکہ وہ قیام ہی میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا جھک کے بس جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ فرمایا کہ ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ یختصمون۔ اس میں آپ علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ قصہ ذکر ہوا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم آپ کی طرف اس کو وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں، اس لیے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اور صحیح طریقے سے آپ تک پہنچانے کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا۔ اب آپ بالکل صحیح واقعہ بیان کر رہے ہیں تو وحی الہی سے بیان کر رہے ہیں،
اور یہ وحی کا ہونا یہ نبوت کی علامت و دلیل ہے۔ تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہم اس کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلموں کو کہ کون سرپرست بنے گا مریم کا، کون کفیل بنے گا مریم کا، چونکہ ان کے آپس میں یہ ایک جھگڑا ہو رہا تھا اس بات پر، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی پرورش وہ کرے۔ تقریباً 29 لوگ تھے جو بیت المقدس کی وہ انتظامیہ کمیٹی تھی، جو حضرت عمران وہاں کے امام تھے، ان کی ماتحتی میں کام کرتی تھی۔ تو جب حضرت مریم کی والدہ اپنی منت کے مطابق ان کو لے کر مسجد اقصیٰ میں آئیں، تو ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ یہ ہمارے امام و خطیب کی صاحبزادی ہیں تو ہم ان کی پرورش کریں گے۔ اس میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، تو جھگڑے کا حل یہ نکالا گیا کہ ہم قرآن اندازی کر لیں گے، اور اس کی صورت یہی تھی کہ جن قلموں سے وہ تورات کو لکھتے تھے ان قلموں کو نہر اردن کی ایک نہر تھی اس میں ڈالنے کا حکم فرمایا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جس کا قلم پانی کے اوپر رہ جائے، ایک روایت کے مطابق، دوسری کے مطابق جس کا قلم پانی کے مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جائے، بہاؤ کے مخالف اوپر چڑھنا شروع ہو جائے، تو حضرت زکریا کا جو قلم ہے وہ اس معیار پر پورا اترا، تو حضرت بی بی مریم جو ہے پرورش کے لیے ان کے حوالے کر دی گئیں۔ تو اللہ اسی طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلموں کو کہ کون کفیل بنے گا مریم کا، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ ہم یہ اس کی سرپرستی کریں گے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم اس محراب میں، حجرے میں جو حضرت زکریا نے ان کے لیے بنایا تھا، پرورش پاتی رہیں، وہاں رہتی رہیں۔ جب وہ بڑی ہو گئیں تو ایک دن انہوں نے غسل فرمایا، اور غسل کر کے جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک وہاں پر ایک نوجوان آدمی موجود، تو وہ گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، تم یہاں سے جاؤ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں اکیلی عورت ذات اور تم مرد۔ تو انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، ایک قاصد ہوں۔ وہ جبریل امین تھے، اور وہ فرشتوں کے ساتھ آئے تھے، اور فرشتے بھی ساتھ تھے، لیکن سامنے یہ آئے انسانی شکل میں، انہوں نے بات چیت کی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فرشتے انسان سے کلام کر سکتے ہیں، اور یہ کلام جو ہے وہ نبوت کی علامت نہیں ہے۔ البتہ فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے، تو جس پر وحی اتارتا ہے، یہ وحی نبوت کی علامت ہے۔ باقی فرشتوں کا کلام یہ نبوت کی علامت نہیں۔ اس امت میں حضرت عمران بن حسین ایک صحابی گزرے ہیں، اور ان کو تقریباً کم و بیش 30 سال تک جسم میں ایک پھوڑا نکلا تھا، ایک ناسور تکلیف ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بستر پر لیٹے رہتے تھے، اور وہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو فرشتے ان کے پاس آ کر صبح و شام ان کو سلام کرتے تھے، صبح بھی سلام کرتے تھے، شام کو بھی سلام کرتے تھے۔ تو صبح کے سلام کی لذت وہ شام تک محسوس کرتے تھے، اور شام کے سلام کی لذت وہ صبح تک محسوس کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے اس علاج میں داغ لگا کر علاج کروا لیا۔ ایک علاج کا طریقہ تھا کہ وہ لوہے کی سلاخ وغیرہ کو آگ میں گرم کر کے جسم پہ لگا کے داغ دے کر علاج کیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ داغ والا علاج اپنا کرا لیا۔ جب یہ کرایا تو فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن تک تو وہ نہیں آئے، انہوں نے وہ علاج چھوڑ دیا۔ جب وہ صحیح ہو گئے اور علاج کا اثر ختم ہو گیا تو فرشتوں کی دوبارہ آمد شروع ہو گئی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ فرشتے اس علاج کے کرنے کی وجہ سے نہیں آتے تھے، اس لیے گویا یہ علاج کا طریقہ پسندیدہ نہیں ہے کہ داغ لگا کر علاج کرایا جائے۔ تو وہ کلام کرتے تھے، تو یہ کلام ان کی نبوت کی علامت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کی روح سے اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو وحی بھیجی ہے، یعنی مرد ہی نبی بنے ہیں، کوئی عورت کبھی بھی نبی نہیں بنی، اس کو نبوت نہیں ملی۔ البتہ وہ ولیہ اور صدیقہ بنی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے صدیقہ کا لفظ ذکر کیا، مل مسیح ابن مریم اللہ رسول۔ اس آیت سے پہلے جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، حضرت عیسیٰ کی والدہ وہ صدیقہ ہے، وہ سچی ہیں، راست باز ہیں،
اور یہ ماں اور بیٹے دونوں کے دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا نہیں ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے حضرت مریم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو بغیر کسی شوہر کے اللہ نے اولاد عطا فرمائی محض اپنی قدرت سے، اور حضرت مریم سے پہلے کسی بھی بچے کی پیدائش اس طرح بغیر باپ کے نہیں ہوئی تھی کسی عورت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، سب سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ ان کا جو جسد خاکی تھا وہ فرشتوں نے اس مٹی سے، جو گندی ہوئی مٹی تھی، اس سے بنایا۔ اللہ نے اس میں روح پھونکی، وہ زندہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے اللہ نے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، ان کو اللہ نے سب سے پہلے بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمائی اپنی قدرت سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کہا فرشتے نے اے مریم، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بکلمۃ منہ، اپنے کلمے کی خوشخبری آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش میں کوئی دوسرا سبب کلمہ کن کے علاوہ عامل نہیں تھا، کار فرما نہیں تھا، اس لیے ان کو کلمہ کہا گیا۔ اور ان کا نام بھی اللہ نے خود تجویز فرمایا، اسمہ، اس کا نام المسیح، مسیح ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا، ان کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا جو بیٹے ہیں مریم کے۔ وجیہن، بڑے مرتبے والے ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ ان المقربین، اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہوں گے، اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ مسحن سے مشتق ہے۔ مس کا معنی ہاتھ پھیرنا۔ یہ مادرزاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے بینا ہو جاتے تھے، ایک معجزہ تھا ان کا۔ یہ برس اور کوڑ کے بیمار جن کا علاج اس زمانے کے اطباء اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بالکل بھلا چنگا ہو جاتا تھا، شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اس لیے ان کا لقب پڑ گیا مسیح۔ دجال کا لقب بھی مسیح ہے، لیکن وہ اس معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اس معنی کے اعتبار سے کہ مسحن کا ایک معنی ہوتا ہے پھرنا اور چلنا۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری زمین پر سفر کرے گا، ساری زمین کا سفر کرے گا۔ 4 مقامات پر دجال نہیں جا سکے گا، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ، ایک بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ، اس طرف جا نہیں سکے گا، اور چوتھا مقام ہے طور، پہاڑ پر نہیں جا سکے، کوہ طور پر۔ یہ 4 مقامات ذکر کیے گئے ہیں کہ ان میں دجال نہیں جائے گا، بقیہ زمین کا کوئی حصہ اس سے بچے گا نہیں، ہر جگہ وہ سفر کرے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ یا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، وہ کانا ہوگا۔ اس کے بارے میں حدیث میں لفظ آتا ہے کہ اعور، ایک آنکھ والا ہوگا، کانا ہوگا، تو ایک آنکھ اس کی بالکل مٹی ہوئی ہوگی، تو ممسوح العین، آنکھ مٹی ہوئی ہونا، اس وجہ سے اس کو یہ لقب ملا مسیح کا۔ اور یہ جو دجال ہے اس کو اللہ ایک طاقت دیں گے مسمرزم کی، اور یہ اس کے ذریعے سے بہت بڑا فتنہ پھیلائے گا۔ اس کا فتنہ اتنا شدید ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر و بیشتر جو دعا مانگا کرتے تھے اس میں دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ آپ چند چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں 4 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں آپ سے آپ کی زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر کے فتنے سے۔ ایک دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور آپ کے زمانے میں یہودیوں کا ایک بچہ تھا جس کو ابن الصیاد کہتے تھے، آپ بار بار اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اس کے حالات کو دیکھتے تھے، آپ کا خیال تھا کہ شاید یہی دجال بنے گا، اس کی کچھ حرکتیں اس قسم کی تھیں، تو آپ کو بڑی اس کی فکر رہتی تھی، اور اپنی امت کو اس سے بچانے کا آپ نے بڑا اہتمام فرمایا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہر
پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچنے کی ترغیب دی ہے اور ان کو کہا ہے، لیکن جس طرح میں نے اہتمام سے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا، اس طرح کسی نبی نے آگاہ نہیں کیا۔ اور میں تم کو ایک ایسی علامت بتلاتا ہوں جو اب تک کسی نے نہیں بتلائی، وہ علامت یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا اور اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ رب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور پروردگار کانا نہیں ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ اور دجال کے اندر یہ ایک عیب ہوگا کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی، بس دوسری آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ روئے زمین پر جب یہ ظاہر ہوگا تو 40 دن رہے گا۔ اس میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوگا۔ ساری زمین کا وہ چکر لگائے گا اور اس کے پاس کھانے اور پانی کے ذخیرے ہوں گے۔ لوگ کہیں گا مجھے رب مان لو تو میں تمہیں روزی دوں گا، فلاں دوں گا۔ اور جس جگہ سے گزرے گا تو جتنے مسلمان ہیں ان کے گھروں کا سامان گھر سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے نکل جائے گا، لوگوں کے گھر خالی ہو جائیں گے۔ اتنا شدید فتنہ ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ کہے گا مجھے رب مانو تو میں تمہیں کھانے دوں گا۔ قحط سالی ہوگی، وہ جو ہے مسمرزم کی طاقت سے بادل جمع کر دے گا، بارش برسا دے گا۔ اس قسم کے اس کے پاس کچھ شعبدے ہوں گے اور کچھ اس کو اللہ نے قوت دی ہے جس سے بڑا فتنہ وہ مچائے گا۔ اس زمانے میں جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو سورہ کہف کی تلاوت کرے جمعے کے دن، اس کے فضائل میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ کہف کی شروع اور آخر کی آیات جو پڑھ لے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کی خوراک سبحان اللہ و بحمدہ الحمدللہ، یہ اذکار مسلمانوں کی خوراک ہوں گے۔ اور وہ کسی مٹی کو بھی کھائیں گے تو اللہ اس مٹی کو شکر کی طرح بنا دیں گے۔ یہ اہل ایمان کے اللہ کی ایک رحمت ہوگی۔ اس کے پاس جو ہے وہ آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، اور بہت کچھ اس کا ذکر کتابوں میں ہے۔ تو بہرحال اس کو بھی مسیح کہتے ہیں، لیکن وہ مسیح کہنے کی وجہ اس کا زمین پہ چکر لگانا ہے یا اس کی ایک آنکھ کا مٹا ہوا ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کلمے کی اپنی طرف سے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً بڑے وہ رتبے والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اور مقربین میں سے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔